السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پچھلے لیسنز میں آپ نے زبر اور زیر کی ادائیگی کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے کہ پیش کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ یہاں پر تصویر دیکھیے گا کہ یہ پیش کی ادائیگی کے دوران اس طرح ہماری ہونٹوں کی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو پیش کی ادائیگی کے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ملتے ہونٹ آگے کی جانب بڑھا کر یعنی ہونٹوں کے درمیانی سوراخ کی گولائی کم رکھتے ہوئے آواز کو بغیر لمبا کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو زیر زبر پیش کی ادائیگی کا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے زیر کی ادائیگی کرتے ہیں یا زبر کی ادائیگی کی جاتی ہے جن حروف پر آتی ہے، اور آج کے لیسن میں جو پیش کی ادائیگی آپ سیکھ رہے ہیں اس میں ایک بہت زیادہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ فوراً ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس میں آواز کو لمبا نہیں کیا جاتا، آواز کو بغیر لمبا کیے ادائیگی کی جاتی ہے۔ ملتے ہونٹ آگے کی جانب بڑھا کر، اور جیسے آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ پیش کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو ہونٹوں کے جو درمیانی سوراخ ہے اس کی گولائی کو بھی کم رکھنا ہے، آواز کو لمبا نہیں کرنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، وہ زبر زیر پیش کو جن حروف پر آتی ہے وہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ مد کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس سے تو میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ پیش کی آواز میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے سیکھا تھا نا کہ موٹے حروف بھی ہوتے ہیں اور باریک حروف بھی ہوتے ہیں، تو اگر موٹے حروف پہ بھی جب پیش آ جائے نا تو باریک ہی پڑھنا ہے، یعنی پیش کی جب ادائیگی کریں گے موٹے حروف کے اوپر بھی، جیسے ہا، یہ ہا موٹا حرف ہے اور اس کے اوپر پیش آ گیا ہے تو آپ نے پیش کو یعنی اس کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ پیش کی ادائیگی وقت یہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پیش کی ادائیگی وقت یہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور جس الف پر پیش ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے زبر کی ادائیگی میں اور زیر کی ادائیگی میں سیکھا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر پیش آ جاتا ہے یا زبر آ جاتا ہے یا زیر آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوبارہ یہ دیکھیے گا کہ موٹے حروف پر جب بھی پیش آتا ہے تو وہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف را لیٹر ایسا ہے کہ جب اس کے اوپر یا آپ نے اس را کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ قواعد میں سیکھیں گے کہ اس کے را کی ادائیگی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو جب بھی را کے اوپر جب جیسے پیچھے پڑھا زبر آ جائے تو اس کو را کو موٹا پڑھنا ہے، اسی طرح پیش آ جائے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام حروف آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کی ادائیگی کی میں کرتی ہوں تو آپ سیکھیے گا۔ دوبارہ میں ایک دفعہ آپ کو دہرائی کروا دوں کہ موٹے حروف پر جب بھی پیش آتی ہے تو اس میں پیش کی ادائیگی کو باریک ہی رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہونٹوں کی ڈائریکشن ہماری ایسی ہونی چاہیے۔ را پر جب بھی پیش آ جائے تو را موٹا ادا کیا جاتا ہے، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، زو، او، گو، فو، کو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، او، یو۔ اب دیکھیں حمزہ کی ادائیگی کرتے وقت حمزہ کی آواز جھٹکے سے ہوتی ہے نا، تو حمزہ پر پیش آ جائے او او، اسی طرح یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ الف نہیں یہ رہا، کیوں؟ اس وجہ سے اگر حالی الف ہوتا تو پھر الف کی ادائیگی ہونی تھی نا، لیکن یہاں پر الف کے اوپر پیش آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا، اور اس کی آواز جیسے یہ حمزہ پیش ہے سیم اس طرح اس کی بھی ادائیگی ہوگی، او او یو۔ بارک اللہ فیک علمک و عملک۔